انہیں سمجھ آ گئی کہ یہودیوں کی اس مارکیٹ میں انہوں نے پیسہ کیسے بنانا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا. تو وہ سیدھا ایک مسلمان دکاندار کے پاس گئے اور ان کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ بغیر پیسوں کے ابھی میں تم سے گھی، بٹر اور کھجور لے کر جاؤں گا اور انہیں اپنے طریقے سے بیچ کر شام کو تمہارے پورے پیسے تمہیں لوٹا دوں گا اور پروفٹ ہم دونوں کا آدھا آدھا ہوگا. مطلب پروڈکٹ تمہارا اور مارکیٹنگ میری. ایسے بزنس کو آج تک پروفٹ شیئرنگ بزنس یا مضاربہ کہا جاتا ہے. یہ چیزیں لے کر عبد الرحمن بن عوف مدینہ کی اس مارکیٹ میں پھرتے رہے اور کسی طرح ان چیزوں کو بیچ کر انہوں نے تھوڑا سا پروفٹ کمایا. اپنے پارٹنر کو پورے پیسے واپس دیے اور اپنے پروفٹ سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید کر اپنے بھائی سعد بن ربیع کے گھر لے کر گئے. سعد بن ربیع یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس بندے کے پاس صبح کچھ بھی نہیں تھا، شام کو وہ الٹا ہمارے لیے کھانے کی چیزیں لے کر آیا. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف ہر دن یہودیوں کی اس مارکیٹ جانے لگے اور تھوڑا تھوڑا پروفٹ کمانے لگے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بٹر اور کھجور کو ملا کر اس سے ایک مشہور عرب سویٹ ڈش بناؤں جسے ہائس کہا جاتا تھا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس سے عبد الرحمن بن عوف کے پروفٹس ڈبل ہو گئے. جیسے عبد الرحمن بن عوف کی دولت تھوڑی بڑھنے لگی، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر کچھ سیلیبریشن کے نشان دیکھے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے. مکہ سے آنے والے سارے مہاجروں میں عبد الرحمن بن عوف پہلے آدمی تھے جنہوں نے مدینہ میں شادی کی تھی، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد صرف عبد الرحمن بن عوف ہی شادی کرنا افورڈ کر سکتے تھے. شادی کے بعد بھی عبد الرحمن بن عوف کا بزنس بڑھتا رہا اور اب وہ اپنے باقی بزنسز کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کا بزنس بھی کرنے لگے اور مدینہ کے لوگ ان سے گھوڑے خریدنے لگے. یہاں پر عبد الرحمن بن عوف نے ایک بات نوٹ کی کہ جب بھی کوئی ان سے گھوڑا خریدنے آتا ہے انہیں اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ گھوڑے کے سیڈلز اور باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اب آف کورس عبد الرحمن بن عوف نے یہ بزنس بھی شروع کر دیا اور اس کے بعد آخر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں کپڑوں، لیدر اور پرفیومز کا بزنس دوبارہ شروع کیا. اور یہ وہی بزنس تھے جو مکہ کے لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف سے زبردستی چھینے تھے. آخر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بزنس اتنا بڑھ گیا یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف کے بڑے بڑے قافلے مدینہ سے یمن اور شام آنے جانے لگے. اب فائنلی مسلمانوں کا سب سے بڑا بزنس مین عبد الرحمن بن عوف یہودیوں کے سب سے بڑے بزنس مین ابو رافع کو ٹکر دینے کے لیے تیار تھے. اس یہودی اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بزنس کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. یہودی آپس میں سستی چیزیں اور دوسروں کو مہنگی چیزیں بیچتے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف کے قافلوں میں سب کو ایک ہی ریٹ میں چیزیں بیچی جاتی تھی. یہودی بزنس مین ہمیشہ اپنا سامان بیچتے ہوئے ہمیشہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور خراب چیز بھی مہنگی بیچتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے قافلوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. جبکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے ہی کسٹمرز کو بتا دیتے تھے کہ کون سی پروڈکٹ میں کیا کیا مسئلے ہیں، جس سے لوگ عبد الرحمن بن عوف کے قافلوں کو زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف اپنے بزنسز کے لیے کسی سے قرضے نہیں لیتے تھے. ہر بزنس اپنے پیسوں سے کیا کرتے تھے، چاہے جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، جسے آج بوٹ اسٹریپنگ بزنس کہتے ہیں. اور عبد الرحمن بن عوف کے قافلوں میں کسٹمرز کے ہر مسئلے کو اسی ٹائم فکس کیا جاتا تھا، جس طرح آج بھی وال مارٹ اور ایمیزون جیسی کمپنیز میں ہوتا ہے. اور انہی اسٹریٹجیز کی وجہ سے آخر عبد الرحمن بن عوف سارے یہودیوں کو پیچھے چھوڑ کے مدینہ کے سب سے امیر آدمی بنے. یہ سب دیکھ کر ایک دن کسی نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ آخر آپ نے اتنا بڑا بزنس بنایا کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی پتھر نہیں اٹھایا جب تک مجھے یہ امید نہ ہو کہ اس پتھر کے نیچے گولڈ ہوگا. یہ تو تھے عبد الرحمن بن عوف کے بزنسز، لیکن اس سب کے علاوہ بھی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں بہادری سے کھڑے تھے اور اپنے اسی بزنس کے دولت سے مسلمانوں کی اس آرمی کو سپورٹ کرتے رہتے تھے. یہاں تک کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر تلوار کے 21 وار کیے گئے اور وہ اتنے زخمی ہوئے کہ احد کی جنگ کے بعد وہ کبھی بھی صحیح طرح نہیں چل سکتے تھے.
عبد الرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ٹرسٹڈ آدمی تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان کے سر پر خود اپنے ہاتھوں سے کالی پگڑی باندھی اور پھر انہیں مسلمانوں کی ایک فوج کا لیڈر بنا کر عرب کا ایک علاقہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، اور انہوں نے وہ علاقہ فتح کر لیا، جس کے بعد جب مسلمان خیبر کی جنگ جیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو خیبر کے 2 بڑے باغ گفٹ دیے۔ لیکن خیبر کے جنگ کے بعد عبد الرحمن بن عوف کی پرانی زندگی کا ایک واقعہ دوبارہ ان کے سامنے آیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنرل خالد بن ولید کو عرب کا ایک قبیلہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فل سپیڈ اس قبیلے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کسی کنفیوژن کی وجہ سے وہاں کی کچھ لوگوں کو مارنے کا حکم دیا، جسے ہم پہلے ہی ایکسپلین کر چکے۔ ان لوگوں کو مارنے کی وجہ سے کچھ صحابہ خالد بن ولید سے ناراض تھے، کیونکہ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے اس سے بہت سال پہلے مکہ کے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب عبد الرحمن بن عوف کے والد اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، عرب کے ایک 2-3 ہزار کی منتھلی سیونگز کر سکتے ہیں آپ بھی اپنی بی پی ڈائبٹیز کی میڈیسنز پہ۔ بدماش قبیلے نے ان پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے دوست کو مار ڈالا، اور ان کے یہ دوست خالد بن ولید کے چچا تھے۔ جیسے ہی خالد بن ولید واپس مدینہ پہنچے، عبد الرحمن بن عوف سیدھا ان کی طرف بڑھے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے تم نے اس قبیلے کے لوگوں کو صرف اس لیے مارا ہے تاکہ تم اپنے چچا کے خون کا بدلہ لے سکو۔ خالد بن ولید اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو خالد بن ولید نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو سخت جواب دیا، اور اس طرح ان دونوں کی بحث بڑھتی گئی، اور یہ بحث اتنی بڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دونوں صحابہ کے پاس آئے، اور جب انہوں نے خالد بن ولید کو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا کہ میرے صحابہ کو کچھ مت کہو، اگر تم احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی تم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ ہیں، لیکن ان دو صحابہ میں فرق ہے، کیونکہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب صرف تھوڑے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ خالد بن ولید تب مسلمان بنے تھے جب اسلام کافی مضبوط ہو چکا تھا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں عبد الرحمن بن عوف کی اتنی عزت تھی کہ ایک دن جنگ تبوک کے موقع پر جب صبح کی نماز کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے، یہ دیکھ کر مسلمانوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنا امام بنایا اور ان کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پہنچے، مسلمان پہلے ہی نماز کی ایک رکعت پڑھ چکے تھے، تو اس نماز کو روکنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی نماز پوری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کھڑے ہوئے، تو یہ دیکھ کر سارے مسلمان ڈر گئے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اپنی نماز پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس طرح عبد الرحمن بن عوف ایسے اکیلے انسان تھے جن کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی ہو، اور اس جنگ تبوک میں عبد الرحمن بن عوف نے بہت سارا سونا، بہت سارے اونٹ اور گھوڑے اور اپنے مال کا آدھا حصہ مسلمانوں کی فوج کے لیے ڈونیٹ کر دیا تھا۔ اس فوج کے لیے عبد الرحمن بن عوف سے صرف ایک ہی صحابی نے زیادہ ڈونیشنز دی تھی، اور وہ تھے حضرت عثمان۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے انہی کاموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کہا تھا کہ جو بھی میرے بعد تمہارا مطلب امہات المومنین کا خیال رکھے گا وہ ایک سچا مسلمان ہوگا۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امہات المومنین کا ہمیشہ عبد الرحمن بن عوف ہی خیال رکھا کرتے تھے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ मुसलमानों के सारे खलीफाओं के सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से थे और हजरत उमर ने अपने बाद खिलाफत के 6 बड़े सहाबा में अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी नॉमिनेट किया था, जिसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इतनी बड़ी खिलाफत का मिनिस्टर होने के साथ साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ का बिजनेस भी बढ़ता जा रहा था और कहा जाता है मदीना का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ के बिजनेस से चलता था। ये वही मदीना था जहां कुछ ही साल पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ आए थे और आज वो इसी मदीना से दुनिया के सबसे अमीर आदमी था। लेकिन इतना अमीर आदमी होने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी से ऊपर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपनी ही बहन की शादी एक ऐसे सहाबी से कराई जो किसी जमाने में मक्का के एक गरीब गुलाम थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। सब्सक्राइब